محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر آج کی اس شب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ آج کی شب کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے لوگوں پر، خلق پر، اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحمت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ اس بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین مقدسات ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ طور پر اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر ہم طلبگار ہیں اللہ کی رحمت کے، ہم اگر طلبگار ہیں اس کی مہربانی کے، ہم اگر طلبگار ہیں اس کی رحمتوں کے نزول کے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر پر رحمت کا نزول ہو، تو پھر ہمیں اپنے سے چھوٹوں پر، خواہ وہ کسی پوسٹ کے حوالے سے ہم سے چھوٹے ہوں یا عمر کے حوالے سے ہم سے چھوٹے ہوں، ہمیں ان پر رحم کرنا چاہیے۔ جو رحم نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ اور رحم کی مختلف صورتیں، کسی کے ساتھ کسی کی مزدوری میں اس کی محنت کے اندر کچھ کمی کر دینا، یہ بھی ایک رحمت کا کام ہے، یہ بھی ایک رحم ہے اس کے اوپر۔ کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت کو دور کر دینا، یہ بھی رحم کی ایک صورت ہے۔ کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ مختلف صورتیں ہیں دوسروں کے اوپر رحم کرنے کی۔ پھر کسی کے ساتھ پیار کرنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرنا، شفقت کرنی، محبت کرنی اور ان کو چومنا، نواسوں کو، اپنے جو پوتے ہوتے ہیں ان کو، پوتی جو چھوٹی عمر کے ہوں ان کو چومنا، یہ بھی رحمت کا ایک مظہر ہے، ایک طریقہ ہے جو شفقت کا ایک طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، اعرابی صحابی ہیں، دیہاتی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، جو اعرابی ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، اتقبلون الصبیان فما نقبلهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حسن و حسین کو چومتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کبھی دوسرے سے اپنے نواسوں کو چومتے ہیں، کبھی دوسروں کے بچوں کو جو ان پیارے، ان شہزادوں کے دوست احباب ہیں، ان کو چومتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے رہتے ہیں، ہم نہیں چومتے، آپ تو نبی ہیں، آپ کا عہدہ بہت بڑا ہے، آپ کو اللہ نے شان بہت بڑی عطا فرمائی ہے، آپ کیا یہ مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کیا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو چومتے رہنا، ان کے ساتھ محبت کرتے رہنا، کبھی ان کو کندھوں پہ کھلانا، کبھی ان کو محبت کے ساتھ کہیں ساتھ لے کر چلنا، ان کے لیے پریشان ہونا، ان کے لیے رحمت کرتے رہنا ہر وقت، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، میرے صحابی لگتا ہے اللہ نے تیرے دل سے رحم کو کھینچ لیا، رحم کو اٹھا لیا ہے، شفقت کو اٹھا لیا ہے، شفقت کھینچ لی ہے، اس وجہ سے تو بچوں کو چوما نہیں کرتا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرا جو پہلے حدیث بیان کی، اگر ہم یہ طلبگار ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کا نزول کرے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ماتحت پر رحمت کیا کریں،
اس کے اوپر شفقت کیا کریں، اس نے چھوٹے بچوں پر، اپنے سے چھوٹے لوگوں پر شفقت کیا کریں، پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ اور بچوں پر، خاص کر چھوٹی بیٹیوں پر جو والدین ہیں، ان کے لیے بیٹیوں کے اوپر رحمت کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے شمار بشارتیں ہم سب لوگوں کو عطا فرمائی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان لہا تسألنی فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے آ کر مجھ سے کوئی سوال کیا، مجھ سے کچھ مانگا۔ آگے فرماتی ہیں میرے پاس صرف ایک کھجور تھی باقی، اور دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ بولیے کیا تھا؟ ایک کھجور تھا۔ فرماتی ہیں فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ۔ وہ کہتی ہیں جب میں نے اس کو ایک کھجور دی، اس عورت کو، اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، اور ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک دوسری بیٹی کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا اس نے، اور وہ چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے۔ فحدثتہ، میں نے حضور کو یہ سارا کا سارا جو ماجرا تھا، قصہ تھا، یہ بیان کیا۔ فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہ کن لہ سترا من النار، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کے بارے میں آزمایا گیا، اللہ نے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا 2 بیٹیوں کی وجہ سے، لیکن اس پر گھبرایا نہیں، نہ شکری نہیں کی، دھتکارا نہیں، اس کے اوپر سنگ دلی سے پیش نہیں آیا، محبت کے ساتھ پیش آیا، ان کے ساتھ حسن خلق کیا، ان کے اوپر رحمت کی، ان کے اوپر شفقت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ کتنا آسان کام ہے، ہم جنت کی تلاش میں لگے پھرتے ہیں، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جنت اور دوزخ دونوں ہمارے گھروں کے اندر پھر موجود ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو 2 شہزادیاں عطا کی، 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان کی اچھی پرورش کرے، پریشان نہ ہو اس پر کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں کیوں عطا کی ہیں، بیٹے کیوں عطا نہیں کیے، پریشان نہ ہو اس پر، وہ کہے مجھے اللہ نے عطا کی ہیں، میں ان کی اچھی پرورش کروں گا، خوش دلی کے ساتھ پرورش کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا تو سنورے گی، دنیا والے تو کہیں گے واہ بھائی بندے نے کمال کر دیا، بیٹی کو پڑھایا بھی اچھا، لکھایا بھی اچھا، تربیت بھی اچھی کی، بہت اچھی پرورش بھی کی، اچھی طرح سے ان کی شادی بھی کر دی۔ یہ تو دنیا والے کہیں گے نا، رب کہے گا قیامت کے روز بندے تو نے میری رضا کی خاطر یہ سب کیا تھا، جا میں آج تجھے جہنم سے آزادی دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کی شرح ہے۔ کان لہ سترا من النار، ڈھال بن جائیں گی جہنم سے وہ 2 بیٹیاں۔ آقا علیہ السلام نے خود مزید فرمایا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے بڑی خوشخبریاں سنائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا ودم اصابعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ عمر کو پہنچ گئیں، بلوغت کو پہنچ گئیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے جیسے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کو، یہ شہادت کی انگلی اور ایک درمیان والی جو حضور کی انگلی تھی، ان دونوں کو ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں میرا اتنا قرب عطا فرمائے گا قیامت کے بعد، جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے، بات ہو رہی لوگوں پر شفقت کی، چھوٹوں پر شفقت کی، بچوں کی تربیت کی۔ ہمارے ہاں یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، اور جس کا باپ دنیا سے چلا جائے دنیا اس کو دھتکارتی ہے۔ مختلف حکایات میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ پہلے
ایک بندہ مسجد میں آتا تھا بچہ، ہر ایک اس کے اوپر رحمت کرتا تھا، شفقت کرتا تھا، بڑی محبت کے ساتھ اس کو پیش آتا تھا۔ کیوں؟ اس کا باپ ایک سیٹھ آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، بڑا کوئی مالدار آدمی تھا۔ ابھی بچپن میں تھا، باپ دنیا سے چلا گیا، کاروبار پیچھے سے ختم ہو گیا، ڈیزگنیشن ختم ہو گیا اگر کسی نوکری پر تھا تو وہی بچہ جب مسجد میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھر آنے لگا تو کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یتیموں کو یوں دھتکار دیا جاتا تھا۔ مختلف طرح کی اس طرح کی حکایات ملتی رہتی ہیں کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ خاندان میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کی کفالت کریں، اس عورت کو دھتکارا جاتا ہے، یار یہ ہمیں بدلے میں کیا دے گی۔ ہاں، کوئی موقع آ جائے نا، خوشی کا موقع آ جائے، عید آ جائے، کسی کی گھر شادی آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پتہ ہونا یہ اچھے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، میں اور آپ وہاں پیسے بھی زیادہ دے کر آئیں گے، سلامی بھی زیادہ دیں گے، عید کے تحائف بھی بڑھ چڑھ کر دیں گے۔ کیوں؟ امید یہ ہوتی ہے کہ بڑھ کے واپس آئے گا۔ اور اگر کوئی خاندان میں یتیم بچہ ہو، کوئی مسکین کوئی ہو، کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی لاچار عورت ہو، اس کو یار اس نے ہمیں کیا دینا ہے، واپس کیا آنا ہے۔ بڑی کوشش کریں گے تو جو دوسروں کو دیتے ہیں اس کا 10% بھی شاید 20% بھی شاید ان کے گھر نہیں ہم پہنچاتے۔ اب سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم لہ ولغیرہ فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں، حضور فرما رہے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یا کوئی ایسا بچہ جو یتیم کے حق میں، یعنی کہ اس کی ماں اگر بیوہ نہیں ہے تو طلاق یافتہ ہے، اس بچے کا کوئی ولی وارث نہیں بننے کی کوشش کرتا، اس کی کوئی سرپرستی نہیں کرتا، ایسے بچے کی پرورش کرنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ حضور نے اپنی انگلیوں وہ انگلیاں کہ جن سے چشمے برستے تھے رحمتوں کے، پانی برستا تھا، 1500 صحابہ کا وضو کا پانی نکلتا تھا، وہ ان آقا علیہ السلام نے ان باکمال انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ اور حدیث کے لفظ ہے وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، صحابی کہتے ہیں کہ 2 انگلیوں کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں تھا، ملی ہوئی تھی 2 انگلیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بہترین گھر کون سا ہے؟ ہمارے ہاں بہترین گھر کون سا ہوگا؟ جس کا فرنٹ بہت زیادہ ہو، وہ گھر بہترین ہے۔ جو کسی بہت زبردست لوکیشن پر واقع ہو، سڑک کے قریب ترین ہو، یا کسی کمرشل ایریا کے اندر کسی کا گھر ہو، وہ بڑا بہترین گھر ہوگا، اس کی قیمت بڑی زیادہ ہوگی۔ جس کا فرنٹ بڑا اچھا ہوگا، جس کا ڈیزائن بڑا اچھا ہوگا، اس کو آرکیٹیکٹ جس نے ڈیزائن کیا ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا۔ کئی لوگ کہیں گے جو سمندر کے کنارے گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، کوئی کہے گا کسی کا پینٹ ہاؤس فلیٹ ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے تو یہ کرائٹیریا نا، اٹیلین ماربل لگا ہو، یہ لگا ہو، وہ لگا ہو۔ ہمارے ہاں اچھے گھروں کے، بہترین گھروں کے معیار یہ ہیں۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کے ہاں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا چلے دونوں باتیں کرتے ہیں۔ اور بدترین گھر کون سا ہوگا؟ جو پرانا گھر ہو، جس کو چونے اور مٹی کے جس کے دیواریں ہوں، کچی دیواریں ہوں، ہم کہیں گے یہ بدترین سا گھر ہے اور بہترین ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے بہترین گھر کون سا ہے اور بدترین گھر کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب مسئلہ صرف کفالت کا بھی نہیں رہ گیا، مسئلہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کا آ گیا، مسئلہ اس کے ساتھ شفقت کا آ گیا، مسئلہ اس کے ساتھ رحمت کا آ گیا۔ یہ نہیں کہ اگر یتیم ہے گھر کے کام بھی بہت کروائے،
اپنے بچوں کو تو فارغ رکھا اور اس سے گھر کے دوسرے بھی کام لیے اور دے کر پھر بعد میں 2 روٹیاں عطا کر دیں پورے دن کی، 3 وقت کا کھانا دے دیا، کپڑے پہننے کو دے دیا اور جتایا، اور تو یتیم ہے، تیری ہم پرورش کرتے، تجھے ہم نے پالا ہے، اور تجھے کیا پتہ ہو تو جب چھوٹا تھا تو کیا تھا؟ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں۔ اچھا گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم تو ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، برا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ اور بدترین گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے کہ جس کے گھر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اگر ہمارا معاشرہ ان اصولوں پر کاربند ہو جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، ہمارے معاشرے میں سے ہر چیز ختم ہو جائے، برائی، ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، کوئی ڈکیتی نہ کرے، کوئی دوسری طرح کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، کب؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کریں گے۔ لیکن ہم تو یتیموں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، ہم تو ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارا بالعموم، میں کسی ایک میں جب اکثر کہتا ہوں جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بالعموم اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، اور اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کرنے کے بعد جتاتے ہیں۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ اور ہوتا ہے کسی افسر کے کسی کے ساتھ آپ کو کام ہو نا، اور اس کے بچے کو آپ کو پتہ چل جائے یہ اس کا بچہ ہے، آپ جب اس کی خدمت کریں گے تو لگ پتہ جائے گا آپ کو، آپ اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، سر کہہ کے اس کو بلائیں گے، بھائی کہہ کر اس کو بلائیں گے۔ کیوں؟ معلوم ہے کسی عہدے دار کا بیٹا ہے، کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، اور یتیم کی جب کفالت بھی اگر کریں گے تو اس کی کیسے کریں گے، اس کی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جملے بولنے کی بھی ضرورت، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کس رویے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کس طرح کی نظروں کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں تحفے دینے کی بات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحیہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تحفے دیا کرو شفقت کے ساتھ، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے، تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ رحمت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دینے والے ہیں، اور جو مومن ہے یہ ایک جسد واحدہ ہے۔ کیا ہے؟ جسد واحدہ، ایک جسم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے کا سارا جسم درد کے اندر آ جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے کہ بخار ہو جائے تو پورے کا پورا جسم تکلیف میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں بخار ہو نا اس کے ساتھ بدن درد بالعموم شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی جاتی ہے، سارے کا سارا جسم ہمارا کسی نہ کسی کمزوری کو فیل کرتا رہتا ہے۔ کب؟ جب بخار ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ پوری بحیثیت ایک امت جسد واحدہ ہے، جسد واحدہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اب میں اور آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال ہونا یہ چاہیے تھا وہ خوش ہے تو ہم اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں، لیکن ہم اس کی خوشی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی پر چلے جائیں، کوئی معاملہ ہو جائے، نام چھوٹا لکھ دیا، مجھے آگے نہیں بلایا، پیچھے نہیں بلایا، میں یہ تھا، یہ کام میں نے کرنا تھا، اس کو آگے کر دیا، مجھے آگے کیوں نہیں کیا۔ اتنی باتوں پر ہم ناراض ہوتے ہیں، اتنی باتوں پر ہم لڑائیاں کر لیتے ہیں، اور دوسرے کا فنکشن پورا خراب کر کر ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ کیا یہ ہے جسد واحدہ؟ اور پھر کسی کو تکلیف میں دیکھیں، ہن پتہ لگ گیا نا میرے نال انج کیتا سی، ہاں میرے ساتھ برا کیا تھا، اب چلے گا ان لوگوں کو پتہ، اب پتہ چلے گا کیا حال ہوا، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، حضور نے فرمایا میرا امتی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو مضبوط کرتا ہے، اور کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو
دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں، یہ ایک ہاتھ ہے نا، اس اکیلے کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اس کو درد بھی کروائی جا سکتی ہے، ایسے اس کو زور لگائیں گے ان انگلیوں میں درد شروع ہو جائے گا، ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گا۔ اس کو بھی جب اکیلا ہے اس کو تب بھی تکلیف دی جا سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ یوں ہے، یوں۔ اب اس کو کسی انگلیوں کو کوئی مروڑ کے دکھائے، کس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، یہ اس کو سہارا دے رہی ہے، وہ اس کو سہارا دے رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے، وہ باکمال ہاتھوں سے یہ مسئلہ کر کے دکھایا، مظہر کر کے دکھایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو یوں مضبوط کرتا ہے، نہ کہ دوسرے مسلمان کی کھینچا تانی کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے۔ نہیں، شفقت کریں دوسروں کے ساتھ، رحمت کریں دوسروں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، امت واحدہ بنے، وہ امت بنے میں اور آپ جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ چھوٹوں پر رحم کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔